بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ایم اے صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہونے والی ہے، اور یہ ایسی ویڈیو ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کو سکون دلا سکتی ہے اس پر عمل کرنے سے، اور آخرت میں بھی اس کے کافی بینیفٹس آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور اس پر عمل کرنے سے جو بینیفٹس ملیں گے وہ انشاءاللہ آپ دعاؤں کے ذریعے ہمیں بھی یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کافی سکون محسوس کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا وہ کسی بیماری، خیر بیماری بھی اسے کہہ سکتے ہیں، جس کو دل کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا، کوئی والو وغیرہ کا پرابلم ہو گیا، ہم مختلف ڈیزیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہو گیا، جیسے مونس وغیرہ، موٹی وال، اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اٹیک کے لیے جیسے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم ہائپر ٹینشن کی کچھ نہ کچھ ایٹینونول کے حساب سے کوئی اس گروپ کی، یا کہ کوئی کیپوٹین ٹائپ ہو گیا، یا ایزی ڈے وغیرہ، کوئی اس طرح کی مطلب کافی چیزیں وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے میڈیسن کے بائی نیم۔ اسی طرح جو ایک اور بیماری ہے جو دنیا میں بھی کافی خراب کرتی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کا جو خرابی کا جو وجہ ہے، اس سے ہمیں جو سزا ملے گی وہ ہے کہ دل سیاہ کیسے ہوتا ہے۔ دل کے سیاہ ہونے کی اور دل کے چمکدار ہونے کی نشانیاں آج ہم بتائیں گے۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو محنت جو ہے جیسے ہم دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں ہمیں درکار ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دین کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے جو پہلی نشانی ہے، ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے جو پہلی نشانی ہے کہ دل سیاہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم برائی کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہے بلکہ برائی کی طرف چل پڑے، برائی کے راستے پر چل پڑے، اور اس میں ہمیں کوئی اچھائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی اچھا کام کہتا ہے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ پہلی جو نشانی ہے دل کے سیاہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ڈر ہے، جو خوف ہے، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا چاہیے، دن ہو، رات ہو، روشنی ہو، اندھیرا ہو، ہم محفل میں ہوں یا کہ اکیلے میں ہوں، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ جو ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اس میں جھجک، اس میں ڈر، اس میں خوف ختم ہو جاتا ہے، یعنی برائی کرنے میں وہ بالکل پہل کرتا ہے، پہل کرنے لگ جاتا ہے یا پہل کرنے لگ جاتی ہے، اس کے اندر جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خوف خدا۔ جیسے کہ والدین کے لیے بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ ابا کیا کر لے گا، اماں کو پتہ چلا تو اماں کیا کر لے گی، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ ہے خوف کا چلے جانا، ڈر کا چلے جانا، ادب کا چلے جانا۔ تو پہلی جو دل کے سیاہ ہونے کی نشانی ہے وہ آپ اپنے آپ کو چیک اپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک ایکو ٹیسٹ ہے، جس نے بھی اپنے دل کو چیک کرنا ہو، آیا کہ ہمارا جو دل ہے وہ کیا اپنے رب کی اطاعت میں دھڑک رہا ہے یا کہ نہیں۔ تو پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے وہ خوف خدا چلا جاتا ہے اور وہ بلا جھجک برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوسری جو اس کی نشانی ہے دل کے سیاہ ہونے کی وہ یہ ہے
کہ اس کو جو بھی کوئی نصیحت کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، امی کرتی ہے، ابو سمجھاتے ہیں، میاں بیوی کو سمجھاتا ہے، بیوی میاں کو سمجھاتی ہے، تو وہ نصیحتیں ان کو اچھی نہیں لگتی اور وہ اس کو نیگیٹیوٹی میں لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، یا کہ یہ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں۔ حالانکہ نصیحت کرنے والا تو اس کی بہتری چاہتا ہے، وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ برائی کے راستے سے ہٹ کے اچھائی والے راستے پہ آ جاؤ۔ تو والدین ہیں، میاں ہے تو بیوی کو نصیحت کر رہا ہے، بیوی ہے تو میاں کو نصیحت کر رہی ہے، کوئی بھی استاد ہے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو اس سے بینیفٹ لینے چاہیے، لیکن چونکہ اس کے گناہ کر کر کے اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، لہذا اس کو نصیحت جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ دوسری نشانی ہے دل کے سیاہ ہونے کی، کہ اس کو نصیحت جو بھی کوئی اچھی کی جائے، اس کو برائی سے روکا جائے تو وہ اس کو نیگیٹو لیتا ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ الٹ دیتا ہے۔ تیسرا جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں برائی کی جو دل کے سیاہ ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، صدقہ خیرات کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، والدین کی اطاعت فرمانبرداری خدمت کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، اساتذہ کرام کی عزت اکرام کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، نیک بندوں کے محفل میں بیٹھنے کا اس کا دل نہیں لگے گا، نیک لوگوں کے جو ہے نا سلام دعا اس کے ساتھ مراسم پیدا کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، بلکہ وہ برے کاموں میں، بری محفل میں، بری جگہ اس کا دل اٹکا رہے گا، چونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو جو ہے اللہ نے توفیق سے دور کر دیا ہے، کیونکہ اس کے گناہ اتنے ہیں۔ ایسے تو نہیں فرمایا کہ جب انسان خدا نے خواستہ پہلا کوئی ظلم کرتا ہے یا پہلا جو گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک چھوٹا سا دبا لگ جاتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جتنے وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ ایک ایک دبا کر کے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیاہ ہونے کی میں نے 3 جو بڑی نشانی ہیں وہ بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل جو ہے وہ چمکدار، دل جو ہے وہ جس کو قلبی سکون کہتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، وہ میں آپ کو 3 نشانی بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو جو اچھے دل کی جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نور ہوگا، ایسا نور ہوگا، اللہ پاک کا یہ دیا ہوا دنیا میں تحفہ ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا بھی اے انسان تو چھپ کے نیکی کر لے، جتنا بھی میری چھپ کے عبادت کر لے، تنہائی میں عبادت کر لے، جنگلوں میں عبادت کر لے، میں اس نیکی کا جو صلہ ہے، اس کی جو نشانی ہے وہ تمہارے چہرے پر بھیج دوں گا، یعنی کہ نورانی چہرہ ہو جائے گا، سکون والا چہرہ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کے دل پر ایک خاص قسم کا نور چمکتا ہے، ایک خاص قسم کی تسکین ہمیں ملتی ہے ہم جب زیارت کرتے ہیں۔ اس لیے تو شیطان جو ہے وہ نیک بندوں کے پاس ہی نہیں ہمیں بھٹکنے دیتا، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنے دیتا، اس لیے کہ وہ ان کے اللہ والوں کے جو نیک جو چہرے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی نیکی کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ یہ شیطان کا عمل ہے، وہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے، اللہ والوں کے نیک لوگوں کو چہروں کو، تو وہ جو ہے نور سے بھرے ہوں گے، پر نور چہرے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے نیک دل کی نشانی، جو دوسری نشانی ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ ان کے دل پرسرور ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، تسلی میں ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی، کیونکہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو یعنی کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس لیے وہ بالکل تسلی سے زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی انہیں کوئی زینیکس وغیرہ، کوئی ایلپ، کوئی لیگزیلیم، کوئی اس طرح کی کوئی اینٹی ڈپریشن، کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی۔
تو یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، نیک دل والے ہوں گے، ان کی نیک کاموں میں اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ جو نیکی کے کام کرنے لگیں گے، چاہے کوئی مسجد بنوانی ہے، کوئی مدرسہ بنوانا ہے، کوئی فنڈنگ کرنی ہے، کوئی کسی یتیم بیوہ کا جو ہے آسرا بننا ہے، کسی یتیم بچے کو جو پڑھائی ہے اس کا خرچ اٹھانا ہے، اس کی پرورش کا خرچ اٹھانا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچ اٹھانا ہے، یا کہ کوئی راستے میں کوئی مسافر خانہ بنوانا ہے، یا کہ کوئی نلکا لگوانا ہے، کوئی پانی کا ارینج کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں اللہ پاک جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیک دل والا انسان ہے وہ اس نیکی کو کر گزرتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، اور وہ اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم نے 3 نشانیاں بتائیں جو کالے دل کی، سیاہ دل کی، گناہ گار دل کی نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیاں ہم نے بتائی ہیں جو نیک دل ہے، پر نور دل ہے، پر سرور دل ہے، اللہ والوں کا دل ہے، اس کی جو 3 مین نشانیاں وہ بتائی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ A1 چینل ہمارا اور آپ کا یوٹیوب چینل A1 صدیقی، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔